وہ کتنا دکھی ہوتا ہے، اس کو چپ کرانا پڑتا ہے، اس کے ساتھ انسان ہنسی مذاق کرتا ہے سب کچھ، لیکن پھر بھی وہ پریشان رہتا ہے، پھر بھی وہ غم میں ہی رہتا ہے۔ اس کو آپ لاکھ لطیفے سنا دو، اس کو آپ بڑی سے بڑی جگہ گھمانے لے جاؤ، لیکن اس کے باوجود اس کے دل کے اندر کا جو وہ غم ہے وہ دور نہیں ہوتا۔ اس غم میں وہ روتا بھی ہے، اس غم کے اندر وہ پریشان بھی رہتا ہے، اس کی نیند بھی چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ محنت ضائع ہو گئی، جو محنت کی تھی وہ ضائع ہو گئی۔ میرے دوستوں، اسی طرح ہمارا معاملہ بھی ہے کہ ہم الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، طاق راتوں میں بھی آتے ہیں، اور اپنی طاقت کے مطابق صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، جتنا ہو سکے درس و بیانات میں بھی حاضر ہوتے ہیں، یعنی ایک اپنے آپ کو مکمل اچھا انسان بنانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایک غلطی ایسی ہے کہ جس غلطی کی بنا پر یہ ساری محنت زندگی میں آپ نے کتنے روزے رکھے آپ کو یاد نہیں ہوگا، کتنی نمازیں آپ پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا، کتنا صدقہ و خیرات کر چکے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا، کتنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ نے جو ہے نیکیاں کی ہیں آپ کے ذہن میں نہیں ہوں گی، لیکن وہ بھی ان گنت ہوتی ہیں۔ لیکن ہماری ایک ایسی غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے یہ سارے کے سارا نام اعمال جو اعمال حسنہ کا ہے وہ سارا کا سارا ملیا بیٹ ہو جاتا ہے۔ ایک ڈیلیٹ کا بٹن دب جاتا ہے، اور وہ بٹن کوئی اور نہیں، ہم خود دباتے ہیں اور جان بوجھ کر دباتے ہیں۔ بس وہ بٹن دبتا ہے جس کی بنا پر ہماری ساری وہ نیکیاں وہ ملیا میٹ ہو جاتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں، انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ آخر وہ کیا ہے؟ یاد رکھیں، وہ چیز ہم روزانہ ہماری پریکٹیکل لائف میں، ہماری زندگی کے اندر وہ بٹن ہم روزانہ دباتے ہیں، وہ طریقہ کار ہمارا روزانہ جو ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ وہ میرے دوستوں وہ ہے ہمارا کھانا۔ آپ کیا کہیں گے کہ کھانا امام صاحب آج کے بعد کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا، کھانا منع نہیں ہے، کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ تم، مما فی الارض، جو کچھ جو ہے زمین میں ہے، حلالا طیبا، پاکیزہ بھی ہو اور حلال بھی ہو۔ کہا کہ تم کھاؤ، حلال اور پاکیزہ جو ہے تمہیں کھانے کی اجازت ہے، تم اس کو جو ہے کھاؤ۔ لیکن اب جو بٹن ہم دباتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے ہم کھاتے بھی ہیں، ہمارا پیٹ بھی بھرتا ہے اور ہم اپنی زندگی بھی گزارتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے نام اعمال میں کچھ نیکی نہیں آتی، ہمارے نام اعمال کے اندر جو ہے کچھ موجود نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم نے فقط کھانا ہے، جبکہ رب نے ہمیں دو باتیں فرمائی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ کھاؤ، کلو مما فی الارض، جو کچھ جو ہے زمین میں ہے، تم جو کچھ زمین سے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، جو فصلیں دی ہیں سب کھا سکتے ہو، جو تمہاری ہے کھاؤ، حلالا طیبا۔ یہ دو قید میرا بندہ اس کو مت بھولنا، اس میں غلط فہمی کا شکار مت ہونا کہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال بھی ہونا چاہیے اور وہ طیب بھی ہونا چاہیے، یعنی وہ حرام چیز نہ ہو، کسی حرام کی طرف تیرا ہاتھ مت بڑھے
اور کہا دوسری چیز وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، یعنی جس چیز کو تو کھا رہا ہے وہ تیرے جو ہے ایسے پیسوں سے ہو جو حرام کے پیسے نہ ہوں، وہ حرام سے نہ ہو۔ یاد رکھیں، جو شخص حلال کھاتا ہے، جو شخص حلال کماتا ہے اور حلال کھاتا ہے، پیور کھاتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک من اکل الحلال 40 یوما، جو شخص 40 دن تک جو ہے حلال کھانا کھاتا ہے، حلال کھانا اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے، نور اللہ قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو منور فرما دیتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کا دل پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ کس کا؟ حالانکہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ کھا رہا ہے، تو معلوم چلا کھانا بھی ایک عبادت ہے۔ بندہ کھا رہا ہے لیکن کیا کھا رہا ہے؟ من اکل الحلال، حلال ہونا چاہیے۔ کہ حلال کھاؤ گے نور اللہ قلبہ، 40 دن تک اگر تم نے یہ عمل کیا رب کریم تیرے دل کو منور کر دے گا۔ اور صرف یہ بات نہیں ہوگی، فرمائے اس کے ساتھ اس کے دل سے زبان پر حکمت کے چشمے رب کریم جو ہے جاری فرما دیتا ہے۔ اس کو آسان لفظ میں کہوں تو رب کریم اس کو روحانیت عطا کر دیتا ہے، اس کو اس کے لیے عبادات کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آنا آسان ہو جاتا ہے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ سجود کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو حلال کھاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی کوئی بھی دعا کسی بھی وقت رد نہ ہو، بس وہ یہاں دعا کرے اور وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ یہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، ایسا بندہ مستجاب الدعوات ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے صحابی حضرت سعید نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات جو ہے بن جاؤں۔ اب آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سماعت کیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سعید، تیری دعا اگر تو چاہتا ہے کوئی رد نہ ہو، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کرے، تو یاد رکھو حلال کھانا کھایا کرو، اللہ تیری ہر دعا کو قبول کر دے گا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو۔ مستجاب الدعوات کے بارے میں جو فرمایا، کیا کہا؟ کہ تم جو ہے حلال کھایا کرو۔ آپ کہیں گے امام صاحب اس کا مطلب کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے، اس کی اہمیت زیادہ ہے نماز سے، اس کی اہمیت روزے سے زیادہ ہے؟ تو میرے دوستوں، اگلی حدیث مبارکہ آپ سماعت کریں تو یقینی طور پر آپ کے سوال کا آپ کو جواب مل جائے گا۔ حضرت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراہم، جس شخص نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، کیونکہ حضور کے دور میں دراہم تھے، اس دور کے اندر درہم و دنانیر کا دور تھا، اس لیے مثال بھی اس کی دی ہے۔ کہ ایک شخص نے جوڑا خریدا، ابھی عید آ رہی ہے، ہر بندہ جوڑا خریدتا ہے، ایک بندے نے جوڑا خریدا اور وہ 10 درہم کا تھا، ان 10 میں سے 1 درہم حرام کا تھا، 10 میں سے سارا حرام کا نہیں تھا، تھوڑا سا ملا لیا، بس تھوڑا سا اپنے ساتھ شامل کر دیا۔ 1 درہم حرام کا تھا، 9 درہم حلال کے تھے، کثرت حلال کی تھی، قلت حرام کی تھی، صرف 1 درہم حرام کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے ایسے جوڑے کو اپنے جسم میں پہنا تو فرمایا جب تک اس کپڑے کا کوئی بھی حصہ اس کے جسم پر رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا، کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔
حالانکہ نماز کے فرائض پورے، نماز کی شرائط پوری، نماز سے پہلے وضو بھی مکمل، مسجد میں بھی آ گیا، جماعت سے بھی پڑھ لی، آخر پھر بھی قبول نہیں، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو نے اپنے ظاہری چیزیں تو کر لی، نماز کی شرائط ظاہری جو تھی تصاوت، تو نے طہارت بھی کر لی، ستر عورت بھی ہو گیا، استقبال قبلہ بھی تھا، وقت بھی تھا، نیت بھی تھی، تکبیر تحریمہ بھی تھی، یہ تصاونت کا مجموعہ تو نے مکمل کر لیا، لیکن میرا بندہ تو یہ بتا نماز کی باطنی شرائط بھی تھی، جس طرح تو نے کپڑے پاک کرنے تھے، جس طرح تیرا بدن پاک ہونا تھا، جس طرح جگہ پاک ہونی تھی، اس طرح یہ بھی ضروری تھا کہ تیرے پیٹ کے اندر جو لقمہ ہے وہ بھی پاک کا ہونا چاہیے، وہ بھی پاک۔ اگر نہیں ہوگا تو فرمایا، حالانکہ یہاں مثال 1 درہم کی بات کی ہے، یہاں یہ ذکر نہیں ہوا کہ ایک وقت کا کھانا اس نے حرام کا کھا لیا ہو، یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ ایک دن اس نے حرام کما لیا ہو، یہاں یہ ذکر نہیں کیا کہ ایک سوٹ اس نے وقت جو ہے ڈیفالٹر بیچ دیا تھا، صرف ایک موبائل بیچ دیا تھا، صرف ایک آٹے کی بوری بیچ ڈالی تھی، صرف ایک راشن کا سامان اس نے بیچ ڈالا تھا، صرف ایک پھل اس نے غلط بیچ ڈالا تھا، یہاں یہ ذکر نہیں ہوا۔ فرمایا سارا حلال کا، 1 درہم حرام کا، اللہ تعالیٰ جو ہے جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ بتائیں پھر انسان کا کیا بچتا ہے؟ آج ہمارے دوست کہتے ہیں امام صاحب پہلے سے زیادہ کماتے ہیں، ہم پہلے جتنا کماتے تھے اس سے ہم زیادہ کماتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہمارے گھر کے معاملات پورے نہیں ہوتے، پہلی آنے سے پہلے گھر میں پریشانی آ جاتی ہے، حالانکہ ہم اپنی محنت مکمل کر رہے ہیں۔ تو میرا آپ سے ایک ہی سوال ہے، تو محنت کر رہے ہو، مشقت کرتے ہو، دن میں اٹھو بھی صحیح، روزے میں بھی کام کرو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے حلال کما رہے ہو؟ جو کماتے ہو وہ حلال ہوتا ہے؟ اگر وہ حلال ہوتا ہے تو اللہ ہر حال میں اس میں برکت دے گا، اور اگر حلال نہیں ہوتا تو 10 کا 100 بھی کر لے، 100 کا 1000 کر لے، تو 1 پیٹی کر لے یا 1 کھوکا کر لے، ٹرم استعمال کرتے ہیں نا آپ لوگ، تو 1 پیٹی کر لے، کھوکا کر لے، جتنا بھی تیرا ہو جائے، یاد رکھ ایسے جائے گا کہ تجھے تصور میں بھی نہیں ہوگا، تیرے وہم و گمان میں نہیں ہوگا۔ جس طرح پہلی آتی ہے ایسے پیسے چلے جاتے ہیں، انسان پریشان ہو جاتا ہے، ابھی تو پہلی آئی تھی، ابھی تو پیسے آئے تھے، کہاں چلے گئے، کیسے غائب ہو گئے؟ یاد رکھو برکت اسی وقت ہوتی ہے جب انسان ان پیسوں کے بارے میں غور کرے کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، وہ پیسے وہ کہاں سے کما رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کا معمول اللہ اکبر و کبیرہ، آپ سماعت کریں آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ آپ کو جو ہے ایک دودھ پیش کیا گیا، آپ نے اس دودھ کو پیا تو آپ نے پوچھا دودھ کہاں سے آیا ہے؟ معلوم چلا یہ دودھ مشکوک ہے، حرام نہیں تھا، مشکوک تھا۔ ایک حرام روزی ہوتی ہے، ایک مشکوک روزی ہوتی ہے۔ مشکوک تو ہمارے نزدیک کسی کھاتے میں ہی نہیں ہے نا، ہم تو حرام کے بارے میں کلام کریں۔ مشکوک تھا، کنفرم نہیں تھا کہ حرام ہے یا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے یہ معلوم چلا کہ یہ مشکوک ہے، آپ نے اپنی انگلی جو ہے حلق کے اندر ڈال دی، حلق کے اندر ڈالی۔ آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام موجود تھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوئی اور مجھے ڈر ہوا کہ آپ اتنا زور سے حلق میں جو ہے انگلی ڈال رہے تھے کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کچھ دیر میں ابو بکر کا جو ہے دم نہ نکل جائے، آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ بار بار آپ نے انگلی ڈال کے کہہ کی الٹی کی، اور جب الٹی ہو گئی اس کے بعد بھی آپ نے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ میں تیرے سامنے عذر کرتا ہوں، اے اللہ اس دودھ کا جو رگوں میں پھیل گیا ہے یا اللہ اس سے مجھے معاف فرما دینا، اور جو آنتوں میں خلط ملط ہو گیا ہے یا اللہ اس سے بھی ابو بکر کو معاف فرما دینا۔
حالانکہ رگوں سے آپ نے جو ہے حلق سے دودھ کو واپس نکالا تھا، لیکن رب کی بارگاہ میں پھر یہ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بتایا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، او ما علمتم ان الصدیق لا يدخل جوفه الا طیبا، کیا تم نہیں جانتے کہ صدیق اپنے پیٹ میں پاک غذا کے علاوہ کچھ نہیں رکھتا؟ صدیق جب بھی، یعنی صدیق اکبر جب بھی اپنے پیٹ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ حلال کی ڈالتے ہیں، حرام کا کوئی لقمہ جو ہے صدیق کے پیٹ میں نہیں جاتا، وہ ہمیشہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخت جملے آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر تم اتنی نمازیں پڑھو، یہ سماعت کیجئے گا، کہا اگر تم اتنی نمازیں پڑھو کہ تمہاری جو ہے کمر جھک جائے، یعنی اتنی پڑھو کہ اب کمر تمہاری تھک جائے اور تم جو ہے مکمل جھک جاؤ، اتنا تھک جاؤ تم عبادت کر کر کے، کتنا بڑا عابد ہوگا جس کی یہ حالت ہو جائے نماز پڑھ پڑھ کے کہ اس کی کمر ہی جھک جائے۔ کہا اگر تو اتنی نمازیں پڑھ لے تیری کمر جھک جائے تو اتنے روزے رکھ کہ تیرا جسم کمزور ہو جائے۔ کہا کہ تو روزے پہ روزہ رکھتا جا، اتنے روزے رکھ کہ تیری کمر جو ہے وہ جھک جائے۔ فرمایا نہ تیری یہ نماز قبول ہوگی نہ یہ تیرا روزہ قبول ہوگا جب تک تو حرام امور سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا، جب تک حرام سے اپنے آپ کو تو نہیں بچائے گا، جب تک تیرے پیٹ کے بارے میں تجھے نہیں معلوم ہوگا کہ یہ جو تو افطاری کر رہا ہے، یہ جو تو سحری کر رہا ہے، یہ تو حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے، جب تک تجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہو جاتا، یاد رکھ نہ تیری نماز قبول ہوگی نہ تیرا کوئی روزہ قبول ہوگا۔ بتائیں کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ میرا اور آپ کا تو معمول یہ ہے کہ بس آنا چاہیے، بس آنا چاہیے۔ کہاں سے آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے، مولوی صاحب یہ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھ لیں گے، یہ رب کی بارگاہ میں جو ہے اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ کی نعمت ہے، لوگ جو ہے اللہ اکبر و کبیرہ، لوگ مذاق میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ مولوی صاحب اللہ نے تو فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض، اے لوگوں کھاؤ جو کچھ زمین میں ہے، تو آپ کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم ان سے یہی عرض کرتے ہیں ادباً کہ محترم آپ قرآن کی آیت کو مکمل تو پڑھیں، آپ نے کلوا مما فی الارض تک تو پڑھ لیا، آپ آگے تو پڑھیں کہ رب فرما رہا ہے حلالا طیبا، اس کا ترجمہ بھی تو کر لیجیے آپ، اس کے بارے میں بھی تو آپ غور کر لیجیے۔ اس کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے بغیر آپ کا جو پیٹ میں غذا جا رہی ہے وہ اگر حرام کی ہے تو بتائیں آپ کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ بتائیں آپ کے رزق میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ بتائیں آپ کے گھر کا خرچہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ امام غزالی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص حرام غذا کھاتا ہے، کہا کہ وہ اگرچہ نہ بھی چاہے تو حرام غذا کی نحوست اس کو گناہوں کی طرف لے کے چلی جاتی ہے، حرام غذا کی نحوست اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص حلال کھائے تو حلال کھانے کی وجہ سے حلال لقمے کی اتنی جو ہے برکت ہوتی ہے کہ حلال لقمے کی وجہ سے وہ اگرچہ جو ہے نہ بھی چاہ رہا ہو پھر بھی نیکیاں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے انسان جو ہے وہ عبادت نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اس کو موقع مل جاتا ہے وہ عبادت شروع کر دیتا ہے، نماز کا ارادہ نہیں ہوتا، بس اچانک آ گیا، بولا آ گیا تو پڑھ لی، آ گیا تو پڑھ لی۔ تو کہا کہ حرام لقمہ تجھے نیکی سے روکتا ہے اور حلال لقمہ تجھے نیکی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حلال تجھے جو ہے نیکی کی طرف لے کے جائے گا اور حرام تجھے وہاں سے دور لے جائے گا۔ میرے دوستوں یاد رکھیں، مجھے اور آپ کو اپنے بارے میں ضرور سوچنا ہوگا، اپنے بارے میں ضرور غور کرنا ہوگا، ورنہ یاد رکھیں ہمارا جو حال ہے وہ بہت خطرناک ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو معراج پر جانے کے بعد میں نے جو ہے ایک ایسی قوم سے گزرا
کہ ان کا حال یہ تھا فَأَتَيْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، میں ایسی قوم سے گزرا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے. گھر کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے. کہا میں نے جو ہے دیکھا فی الحیات، اس کے اندر سانپ موجود تھے. انسان کے پیٹ کے اندر جو ہے سانپ موجود تھے. ترا من خارج بطونہم، جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ بہت بڑے ان کے پیٹ تھے اور ان پیٹوں کے اندر سانپ تھے. ایک ہے نا باہر گھوم رہا ہو، سانپ تو سانپ ہو. میں آپ سے کہوں ایک بچھو انسان کے بدن پہ چل جائے، بتائیں کیا حال ہوتا ہے. ایک چوہا ابھی یہاں آ جائے، آپ میں سے کوئی یہاں کھڑا ہوا نہیں ہوگا. ایک چوہا آ جائے، ایک لال بیگ انسان کے جسم، اس کو معلوم چلے اس کی قمیض کے اندر چلا گیا ہے، بتائیں اس کی کیا حالت ہوگی، اس کی کیا کیفیت ہوگی. تو سانپ جو ایک موذی جانور ہے، ایک تکلیف دینے والا جو ہے جانور ہے، اس سانپ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بدن کے اوپر نہیں ہوگا، اس کے بدن کے اندر جو ہے وہ گھوم رہے ہوں گے. اور یہ نہیں کہا ایک ہوگا، یہ نہیں کہا، حیات کا لفظ ہے، فی حل حیات، اس میں بہت سارے سانپ گھوم رہے ہوں گے، بہت سارے سانپ گھوم رہے ہوں گے اور باہر سے نظر آ رہے ہوں گے. قال قلت، میں نے کہا یا جبرائیل من ہؤلاء، اے جبرائیل یہ کون ہے، یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے عرض کیا ہؤلاء اکلۃ الربا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ تھے تو جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے. دنیا میں جو سود کھاتا تھا، دنیا میں جو حرام کھاتا تھا، قیامت کے اندر جو ہے اس کا یہ منظر ہوگا، قیامت میں اس کا یہ حال ہوگا. حرام روزی کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے، سود، ناپ تول میں کمی، اسی طریقے سے دھوکہ بازی، امانت میں خیانت، پیسوں کو ہڑپ کر جانے، یہ سب حرام رزق ہے. آپ کے گھر میں جو سود آ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حلال ہے؟ آپ اس سے عمرہ کر لیں، حج کر لیں، مولوی صاحب کو اس پیسوں سے آپ عیدی دے دیں کہ مولوی چپ ہو جائے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے جو ہے آپ کے لیے پیسے حلال ہو جائیں گے؟ لوگ جاننے کے باوجود لوگ پوچھنے آتے ہیں، باقاعدہ پوچھنے آتے ہیں. یہاں تو پھر بھی کم ہے، کھارگر، ڈیفینس، بہادر آباد، اس طرف تو معمول ہے. یہ لوگوں نے معمول بنایا ہوا ہے. بینک میں باقاعدہ طور پر سود موجود ہوتا ہے، سود موجود ہوتا ہے. کہا جائے بھائی کیا کرتے ہو، کیوں اللہ سے اعلان جنگ کرتے ہو، کیوں رب کو ناراض کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. پھر اگر تم اس سود کو چھوڑنے پر عمل نہ کرو، اگر تم سود نہیں چھوڑو تو بھائی یاد رکھو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے لیے. یہ اعلان جنگ کس کی طرف سے؟ کوئی کسی ملک کی فوج نہیں، کسی ملک کی پولیس نہیں، یہ کسی اور کی طرف سے نہیں، خالق ارض و سما کی طرف سے ہے. قرآن کے الفاظ ہیں یہ، قرآن کے الفاظ. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تو حرام کو نہیں چھوڑتا، اگر تو سود کھانا نہیں چھوڑتا تو پھر اعلان جنگ سن لے. اور تجھ سے اعلان جنگ کون کرے گا؟ فرشتے بھی نہیں کر رہے. کہ تجھ سے اعلان جنگ ہے اللہ کا بھی، اللہ کے رسول کا بھی. بتا کون جیت سکتا ہے؟ کون مائیکل ہال ہے جس کے مقابلے میں رب کی ذات ہو، اللہ کی ذات ہو، اور وہ کہے کہ میں جیت جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا؟ بتائیں کون سا شخص ہے؟ لا وہ مائیکل ہال میرے سامنے. سوچئے گا اس چیز کو. باقاعدہ طور پر لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں امام صاحب سود کا پیسہ کھاتا نہیں ہوں، صرف بینک میں رکھا ہوا ہے، بینک سے نکالتا ہوں اور بغیر ثواب کی نیت سے مسجد کے واشروم میں دے دیتا ہوں. افسوس ہو تیری سوچ پر، شرم آنی چاہیے تجھے، شرم آنی چاہیے.
اللہ کو ناراض کر کے تو اپنے بینک کے اندر ان پیسوں کو رکھ کر تو اپنے آپ کو کہتا ہے تو حاجی، تو کہتا ہے تو بڑا نیک، تو متقی، تو نمازی، تو قاضی، یاد رکھ یہ تیری نمازیں، تیرے روزے، تیرے راشن دینا، تیری مسجد بنانا، تیرے حج کرنا، یہ سب قیامت کے دن تیرے منہ پر مار دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ امام صاحب آپ لوگ ہی تو فتوے دیتے تھے کہ اگر حرام موجود ہو تو مسجد کے واش روم میں دے سکتے ہیں، آپ ہی لوگوں نے تو فتوے دیے ہیں۔ اللہ کے بندے، یہ تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے غلط فہمی میں رکھا ہوا ہے، تو وہ بدبخت ہے کہ تو نے تو جان بوجھ کر رکھا ہوا ہے، جان بوجھ کر رکھا ہے۔ امام صاحب خرچ نہیں کرتا، خرچ نہیں کرتا، 1 روپیہ بھی حرام ہے میرے اوپر۔ جملہ میرے زبان میں سخت آ رہا ہے، میرے 1 روپیہ بھی حرام ہے مجھ پر۔ دوستوں میں ایک بات پوچھتا ہوں، ٹھیک ہے تو سود نہیں کھا رہا، 1 لقمہ بھی نہیں کھا رہا، آپ بتائیں سود کمانے والوں کی لسٹ جب فرشتوں کے سامنے موجود ہوگی، بتائیں اس لسٹ میں ایسے شخص کا نام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ بتائیں۔ تو نے کھایا نہیں، کیونکہ سود کھانے والا الگ، سود کمانے والا الگ، سود میں مدد کرنے والا الگ، تو فقط رکھ رہا ہے۔ اور یہ جو بڑے لوگ ہیں نا، بڑے لوگ جن کو اللہ نے دولت بہت دی ہے، ہیلے نا ہر جگہ، ان کے پاس سود کے لاکھوں روپے ہوتے ہیں، تاکہ بعد میں جب کوئی فقیر آئے گا، غریب آئے گا یا کوئی مسجد والا آئے گا تو اس کو دے دیں گے، تاکہ میں سیٹ کا سیٹ بھی رہوں اور میرا پیسہ بھی نہ جائے۔ اللہ کا بندہ، یہ ہیلے، یہ ڈرامے بازیاں، یہ تجھ کو مبارک ہو۔ کس کے سامنے کر رہا ہے؟ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہو، آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، آپ مفتی کو گھما سکتے ہو، شیخ الحدیث کو گھما سکتے ہو، آپ کیا اپنے رب کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ جو رب کہتا ہے ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، خبیر وہ ہر چیز سے باخبر ہے، علیم وہ جاننے والا ہے، سمیع وہ سننے والا ہے، بصیر وہ دیکھنے والا ہے۔ اور قرآن کے اندر یہ الفاظ کئی جگہوں پر آئے ہیں مختلف انداز کے اندر۔ کیا تم اس کو دھوکہ دے سکتے ہو؟ دوست، دھوکہ تو اپنے آپ کو دے رہا ہے۔ اب دھوکہ جب اپنے آپ کو دے رہا ہے تو نقصان بھی تو ہی کرے گا، اس کا نقصان تجھے ہی ہوگا، تیرے برابر والے کو نہیں ہوگا، تیرے پڑوسی کو نہیں ہوگا، تجھے ہی اس کا نقصان ہوگا۔ لہذا میرے وہ دوست جنہوں نے بینک کے اندر باقاعدہ طور پر اپنا اکاؤنٹ کھلایا ہوا ہے جس میں ان کا انٹرسٹ آ رہا ہے، اکاؤنٹ بند کر دیجیے، نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ اور صرف وہاں نقصان نہیں ہوگا، آپ کو معلوم ہے سود کا 1 لقمہ جس کے پاس ہوتا ہے نا، جس کے اکاؤنٹ میں ہوتا ہے، جو 1 لقمہ سود کا کھاتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے، جتنا وہ سخت گناہ ہے اتنا ہی سخت گناہ یہ ہے، سود اتنا ہی سخت گناہ ہے، اور فائدہ کچھ نہیں ہوتا، بچے گا نہیں، کیونکہ میرے محبوب کا فرمان ہے کہ حرام مال بچتا نہیں ہے، کسی بھی حال میں نہیں بچتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما احد اکثر من الربا الا کان عاقبۃ امرہ الی قلۃ، سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے، سود سے پیسہ بڑھتا ہے نا۔ ابھی پاکستان کے اندر باقاعدہ آپ کے پی ایم کی طرف سے اعلان ہوا ہے نوجوانوں کے لیے، مبارک ہو نوجوانوں کو، سلام ہے آپ کو، آپ لوگ کے اعلان ہوا ہے کہ سود کے اوپر جو ہے آپ کو باقاعدہ طور پر پیسے دیے جائیں گے، آپ جائیں اپنا کاروبار کریں، جس کی بنیاد ہی سود ہو، جس کی بنیاد ہی انسان کی جو ہے کھوکھلی ہو، بتائیں اس پر اگر عمارت کھڑی کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بنیاد کھوکھلی، پھر نماز بھی ہو گئے، روزے بھی ہو گئے، پھر سب کچھ ہو دیا، پھر آپ نے لوگوں کو عمرے بھی کروا دیے، پھر آپ نے جو ساری عبادتیں کر دیں، لیکن بنیاد کیا تھی؟ کھوکھلی تھی۔ آپ ایک عمارت قائم کریں، کئی لوگ ایک کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں، آپ عمارت قائم کریں، بنیاد کھوکھلی ڈال دیں، اوپر جو ہے RCC کر دیں،
اور اس پر جو ہے لاکھوں نہیں کروڑوں آپ خرچ کر دیں، کوئی دوسرا بندہ آئے گا وہ کہے گا بے وقوف ہے، کہے گا حضرت میں نے اتنی خوبصورت بنائی ہے، میں نے اس میں کروڑوں خرچ کیا اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے، یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بیکار ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ کا بندہ تو نے اوپر خرچ کر دیا لیکن جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا، تو نے بنیاد کھوکھلی چھوڑ دی، اوپر تو نے عالیشان بنا دیا، تو تیرا یہ عالیشان بنانا کسی کام کا نہیں ہے، تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اسی طریقے سے بنیاد انسان کی کھوکھلی ہو، کاروبار کے ابتدا میں جو پیسے لے رہا ہے وہ قرض کے لے رہا ہو، یہاں لیاری کے اندر ایک چیز بڑی مشہور ہے، اور کہیں ہو نہ ہو مجھے علم میں نہیں، یہاں بڑی مشہور ہے، اگر کسی سے مانگا جائے حضرت قرضہ دے دیں، قرضہ چاہیے، وہ کہتے ٹھیک ہے قرضہ دوں گا لیکن جو ہے 1 لاکھ دے رہا ہوں 2 لاکھ دے دینا، دینا اپنی مرضی سے خوشی سے دینا، میں مانگ نہیں رہا خوشی سے دینا، لیکن جو ہے اگر تم کرو گے تو 1 لاکھ دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، یہ ہیلا تجھے مبارک، کس نے سکھا دیا؟ یہ کہاں سے آ گئی؟ جو چیزیں ہم کاروبار میں جس طرح لوگوں کو جو ہے گول چرنگی گھماتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی چیز ہم دین کے اندر بھی کر لیں گے، یہی دھوکے ہم دین میں بھی کر لیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ اپنی مسجد کے امام کو، مسجد کے مفتی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دے سکتے سر، اللہ کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ رب کریم ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو ہم کرتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے۔ حضور نے فرمایا اینڈ یہ ہے، تو کچھ بھی کر لے، تو اس کو کتنا ہی کیوں نہ بڑھا دے، سود سے تیری فیکٹریاں قائم ہو جائیں، تیری بڑی بڑی دکانیں ہو جائیں، تو لاکھوں میں کھیلنے لگ جائے، لیکن کہا زندگی کے اندر ہی تو دیکھے گا اس کا اختتام قلت ہے، اختتام کمی ہے، وہ ہر حال میں ہوگی۔ ہمارے ایک دوست تھے، پولیس والے تھے، پولیس والے بھی تھے بیچارے، نیک بھی تھے، وہ ہمیشہ رشوت سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، رشوت سے۔ میں نے کہا نا کہ حرام روزی اس میں سب کچھ آتا ہے، حرام روزی بہت بڑا عنوان ہے، اور رزق میں اگر برکت چاہتے ہو، رزق میں اگر چاہتے ہو کہ بے برکتی نہ ہو تو اپنے آپ کو حرام سے نہ بچانا ہو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی جو ہے مجھے ہمیشہ تنگ کرتی تھی کہ تم بڑے نیک ہو گئے ہو، تم بڑے آئے حاجی، کہ تم جو ہے باقاعدہ طور پر کوئی رشوت نہیں لیتے، ہمارا پڑوس بھی لیتا ہے، ہمارا فلاں رشتہ دار بھی لیتا ہے، فلاں بھی لیتا ہے، وہ سب تو ٹریفک پولیس میں تھا بندہ، وہ سب رشوت لیتے ہیں، تم رشوت کیوں نہیں لیتے؟ وہ بیچارہ برداشت کرتا رہا۔ ایک دن یہ آیا بالآخر تنگ ہو کر، اس نے کہا ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، آج میں یہ ریئلٹی عرض کر رہا ہوں، شہر کراچی کی بات ہے، بولا ٹھیک ہے آج جو ہے میں باقاعدہ طور پر جو ہے رشوت لوں گا، میں آج لوں گا رشوت۔ چنانچہ اس شخص نے جو ہے گیا، اور ٹریفک پولیس والا تھا، اب کتنے لیے وہ نہیں معلوم، 150 جو بھی لیے، اس نے رشوت کا پیسہ اپنے ہاتھ میں یہاں رکھا، وہاں کال آ گئی، اس نے کال سنی، سننے کے بعد ڈائریکٹ وہ گھر گیا، اپنی بیوی کو وہ پیسے دیے کہ تم بار بار کہتی تھی کہ حرام تمہیں چاہیے، بار بار تم مجھ سے بولتی رشوت دو، یہ لو آج میں نے رشوت لے لی ہے، اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سن لو کہ تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ اس وقت ہسپتال میں موجود ہے، تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ہسپتال میں موجود ہے۔ وہ ہسپتال نہیں گیا، وہ گیا اپنی بیوی کے پاس، اور بیوی کے ہاتھ میں وہ پیسے پکڑائے پہلے۔ تو یاد رکھیں، ڈریں اس وقت سے کہ اس سود کی بنا پر دینی نقصان تو دینی نقصان، کئی دنیاوی نقصان بھی نہ ہو بیٹھے، کہیں اپنی جوان اولاد سے جو ہے تم ہاتھ نہ دھو بیٹھو، کہیں اور کوئی بڑا نقصان تمہارے اوپر نہ ہو جائے، سب سے بڑھ کر کہیں تیرا ایمان نہ چلا جائے، کہیں ایمان ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو سوچنا چاہیے، انسان کو غور کرنا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت کریں، آج کے زمانے کے حوالے سے بالکل واضح ایک پیغام ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما من قوم یظہر فیہم الربا الا اخذوا بالسنۃ وما من قوم یظہر فیہم الرشا الا اخذوا بالرعب. دونوں حرام روزی کے بارے میں حضور نے ذکر فرمایا. آپ نے فرمایا جس قوم میں سود عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط میں مبتلا کر دیتا ہے, رزق میں کمی ہو جاتی ہے. وہ پاکستان جس کے پاس اتنی گندم موجود کہ وہ جو ہے کئی ملکوں کو وہ گندم دے سکتا ہے, اتنی گندم پاکستان میں موجود, اس کے باوجود بھی جو ہے گندم کا قحط آتا ہے. اگرچہ پری پلاننگ موجود بھی ہو. چینی باقاعدہ طور پر آپ جائیں تو صحیح, پنجاب کی طرف آپ ٹور کریں, آپ وزٹ کریں, بے پناہ چینی آپ کے پاس موجود ہیں. گنا اور گندم خاص طور پر ملک پاکستان میں بے پناہ ہے. اتنا ہے کہ کمی نہیں, اگر پاکستان کے شہریوں کو مفت بھی دے دی جائے تو پھر بھی بچ جائے گی, اتنی موجود ہے. لیکن کیا ہے, نہ چینی ہے نہ گندم ہے آپ کے پاس. گندم سے آٹا بنتا ہے, کچھ بھی نہیں. حضور نے فرمایا جو سود کھاتا ہے, جس قوم میں سود عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو قحط مبتلا کر دیتا ہے. اور کہا جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. آج ہے نا خوف, پولیس کا خوف الگ ہے, کورونا کا خوف الگ ہے, عدالت کا خوف الگ ہے, چوروں کا خوف پھر الگ ہے, پھر ایف بی آر کا خوف آپ کو الگ ہے. پتہ نہیں کتنے خوف آ گئے, کتنے خوف آ گئے. ان میں سے کسی بھی خوف میں کوئی ثواب نہیں ملے گا. اگر خوف خدا ہو تو اس پہ ثواب ملتا ہے نا. یہ جتنے بھی خوف ہیں ان میں کچھ ثواب نہیں ملنا, لیکن ہے یا نہیں. جتنے لوگ مارکیٹ والے ہیں وہ اس وقت کتنے پریشان ہیں, آپ ان سے پوچھیں. وہ روزانہ کتنے بھتے دے رہے ہیں, آپ ان سے پوچھیں. اس کے بغیر کھولنے ہی نہیں دے رہے. تو لہذا کہا جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو خوف میں مبتلا کر دیتا ہے, اور جس قوم کے اندر جو ہے سود عام ہو جائے اللہ تعالیٰ اس قوم کو جو ہے قحط مبتلا کر دیتا ہے. میرے دوستوں بتائیں کہاں جائیں گے, کیا کریں گے؟ اور پھر جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی انسان حرام کمائے نا, موبائل آپ نے 2 نمبری میں بیچ دیا اپنی مہارت سے, اپنی ٹیکنک سے. راشن آپ نے, جب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا کہ بھائی 10 راشن کے کارڈ آپ نے بنا دیجئے, آپ کے پاس جو سب سے خراب مال تھا جو اب تک نہیں بکا تھا, بولتے ہیں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے بیٹا, رمضان آئے گا نا بیچ ڈالیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو نے رمضان کا انتظار کیا کس لیے؟ اپنا وہ مال جو تیرا ڈیفالٹر تھا میں اس کو بیچ ڈالوں. ابھی مارکیٹ میں رش ہے, تو کہا مارکیٹ میں رش ہے, کون آئے گا واپسی؟ کس کو یاد ہے؟ جو ڈیفالٹر چیز ہے رکھ لے. اے مسلمان رکھ لے, اللہ کی رحمت کا مہینہ, اللہ کی برکت کا مہینہ, مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے. اے انسان اس مال کو جو ڈیفالٹ ہے رکھ لے, کیونکہ یہ برکت کا مہینہ ہے. اس میں تو بیچ ڈالنا, بعد میں اللہ کی بارگاہ میں آنے یا اللہ کو معاف کر دے, وہ تو معاف کر دے گا, وہ تو معاف کر دے گا. شیطان ٹریننگ کر کے بیچتا ہے. میں ایک مہینے کی چھٹی پہ جا رہا ہوں, میں 1 مہینے کے لیے جا رہا ہوں, لیکن تیری ٹریننگ میں ایسی کر رہا ہوں, میں امید کرتا ہوں کہ تجھے میری یاد نہیں آئے گی, تجھے کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی, میں امید کرتا ہوں تو میری لاج رکھے گا. اور ایسا ہے. میں نے ابھی کئی دوستوں سے سنا, بات کہیں اور چلی جائے گی, موضوع سے ہٹ کر ہے. کئی دوستوں سے سنا کہ اس وقت مارکیٹ کے اندر باقاعدہ ہوٹل کھلے میں, باقاعدہ اعلانیہ طور پر جو ہے باقاعدہ طور پر کھانا کھایا جا رہا ہے دوپہر میں. اللہ کی بندیوں کیا کرتی ہو؟ کہتے ہیں امام صاحب اپنے فتوے اپنے پاس رکھو, شاپنگ نہیں کریں گے تو عید پہ کیا پہنیں گے؟ کورونا آئے گا, آگے دکانیں تو بند ہو جائیں گی. دن میں ہم نے اتنی گرمی میں آپ نکلو تو آپ کو معلوم چلے نا کہ کتنی گرمی ہے. روزے تو بعد میں رکھ لیے جائیں گے, عید کے بعد پورے 11 مہینے روزے رکھ لیں گے, شاپنگ تھوڑی ہوگی بعد میں. بچوں کی شاپنگ کرنی ہے, اپنی شاپنگ کرنی ہے, رش ہے, اس رش کے اندر جو ہے بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے. ہمارا دین اتنی تکلیف تھوڑی دیتا ہے, ہمارا دین تو آسانی دینے والا ہے. یہ تو ملاؤں کا دین ہے جنہوں نے جو اس دین کو اتنا مشکل کر دیا ہمارے لیے. یہ تو انہوں نے مشکل کر دیا ہے.
یہ تو انہوں نے اپنی شریعت نکال دی. ہمارا رب تو بڑا غفور ہے, وہ کریم ہے, وہ غفار ہے. ہم اگر جو ہے اعلانیہ طور پر جو ہے اگر کھا پی رہے ہیں, ہم بازاروں میں گھوم کر اگر جو ہے کھانا پینا کر رہے ہیں تو کون سی بڑی بات ہے. تاک راتوں میں اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں گے. آخری دنوں میں مارکیٹ بند ہوں گے, اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ تو ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف فرما دے. رب معاف فرما دیں گے. قربان جائے آپ کی سوچ پر. لہذا عرض یہ کر رہا تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سماعت کیجئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ناپ تول میں کمی کرے, جو شخص ناپ تول میں کمی کرے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو یہ کام کر رہے ہو, تم نے اپنے آپ کو ایسے کام میں مبتلا کر دیا ہے جس کام کی وجہ سے پہلی گزشتہ امتیں جو ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں. کہ تم جو ناپ تول میں کمی کرتے ہو یہ ایسا کام ہے, یہ تمہارا کوئی نیا کام نہیں ہے. اسی کام کی بنا پر پہلی قومیں جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہیں. یہ اشارہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھی, ان کا معمول کیا تھا؟ ان کی یہ عادت تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, ناپ تول کے اندر جو ہے دھوکہ دیا کرتے تھے. ہوا کیا ہوا یہ کہ اللہ کے نبی کی قوم تھی. ہوا یہ کہ جب شعیب علیہ السلام نے سمجھایا, انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے شعیب علیہ السلام کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ہوا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمانی بجلی زمین پر گری اور زمین پر زلزلہ آیا اور وہ تمام کے تمام ہلاک و برباد ہو گئے, سب ختم ہو گئے. یہ تو حضور کے امتی ہونے کی بنا پر ہم بچے ہوئے ہیں حضرت, ورنہ ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھیں, جتنی قوموں پر عذاب آیا آپ سارے عذاب پڑھیں اور آپ دیکھیں ان میں سے کوئی ایک ایسا عمل جو ہم میں نہ ہو, آپ وہ بتائیے گا. جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا, دنیا سے ان کا وجود ختم کر دیا, ان میں جو عادتیں پائی جاتی تھیں, آپ دیکھیں قرآن پڑھ کر دیکھیں, کوئی ایک ایسی عادت ہمارے اندر نہیں ہے, کوئی ایک ایسی عادت جو عادت جو ہے ہم ان عادتوں سے جو ہے خالی ہیں. ہر عادت جو ہم میں تھی وہ ساری عادتیں ہمارے اندر ہیں, کسی عادت سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں. امام یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار کو خبر دی گئی کہ آپ کا ہمسایہ جو ہے وہ آخری وقت میں ہے. آپ تشریف لے گئے. تشریف لے جانے کے بعد آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا پریشان تھا. کہا کہ اے دوست کیا ہوا, کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا حضرت میرے سامنے 2 آگ کے پہاڑ ہیں, مجھے ان پر چڑھایا جا رہا ہے, میری مدد فرمائیے. آپ نے ان کے گھر والوں سے پوچھا یہ ایسا کون سا کام کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے؟ ابھی مرا نہیں تھا, وہ نزا کے عالم تھا, موت سے پہلے کا عالم تھا. وہ سامنے اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا, اپنے جسم میں آگ کی حرارت کو محسوس کر رہا تھا. کہا حضرت مجھے جو ہے آگ کے پہاڑ 2 پہاڑوں پہ چڑھایا جا رہا ہے, میری مدد کیجیے. جب گھر والوں سے پوچھا تو گھر والوں نے کہا کہ اے اللہ کے ولی مالک بن دینار, یہ اور تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے, لیکن ایک کام تھا, انہوں نے 2 پیمانے رکھے ہوئے تھے. خریدتے وقت جو ہے یہ بڑا پیمانہ رکھتے تھے اور بیچتے وقت یہ چھوٹا پیمانہ رکھتے تھے. ہم چینج کر دیتے نا پیمانوں کو, وزن کلو کا 2 کلو کا خریدتے وقت کا پیمانہ ان کا بڑا تھا اور بیچتے وقت ان کا پیمانہ جو ہے وہ چھوٹا تھا. آپ نے بلایا, منگوایا, آپ نے کہا دونوں پیمانوں کو لاؤ, اور فوراً ان دونوں پیمانوں کو توڑ ڈالا کہ کہیں جو ہے اس میں کمی آ جائے, کہیں اللہ اس کو معاف کر دے. آپ نے اس کے بعد پوچھا کہ کیا کمی آئی ہے, کوئی کیا تکلیف دور ہوئی ہے؟ اس نے کہا حضرت میری تکلیف میں اور مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے, یہاں تک کہ اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو چکا. میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا, یہ کوئی افسانہ نہیں جو آپ کے سامنے سنا رہا ہوں, حقیقت حال آپ سے عرض کر رہا ہوں. یہ حال ہونے والا ہے. اب بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, اب بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ, ورنہ یقین مانو حال بہت برا ہونے والا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت کعب فرماتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا کعب، اے کعب، انہ لا يدخل الجنۃ لحم نبت من سحت، فرمایا اے کعب، جس جسم کی نشو نما حرام سے ہوئی ہو ایسا جسم جنت میں داخل نہیں ہو۔ جس جسم کی نشو نما حرام سے ہوئی ہو، جس جسم میں جو حرام ہو، جو پلا ہی حرام سے ہو، جو پلا ہی حرام سے ہو۔ ہم کھلاتے ہیں نا اولاد کو حرام، اولاد کو حرام کھلاؤ گے اور کہو گے اولاد آپ کی وفادار ہوگی، یہ آپ کی سوچ ہے حضرت، یہ آپ کی بھول ہے۔ حضور نے واضح پیغام دے دیا، واضح فرمان ہے، کہا جس قوم کی، جس جسم کی باقاعدہ طور پر نشو و نما جو ہے وہ حرام سے ہوگی، کہا ایسا شخص، کہا وہ جسم جو ہے جنت میں داخل نہیں ہو سکے، اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، نہیں داخل کیا جائے گا۔ ایک بات بتائیں، کعبے میں دعا پوری قبول ہوتی؟ ہم سب کعبے میں جاتے ہیں، بیت اللہ شریف حاضری دیتے ہیں اور کعبے کے غلاف سے چمٹ کر اور جو ہے رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں، کیوں؟ کہ کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، وہاں اگر جو ہے دعا مانگیں گے تو اللہ قبول فرمائے گا، بیت اللہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرم فرماتا ہے۔ اب سنیے گا، چلیں ایک اور بات بتائیں، کعبہ بھی ہو اور ایک بندہ جو ہے بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اللہ کو عاجزی پسند ہے نا، عزت کے ساری اللہ کو پسند ہے، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہو، کھڑا بھی کعبہ میں ہو، بتائیں ایسے شخص کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لازمی ہوگی۔ عاجزی کے ساتھ بندہ جو ہے اگر یہاں بیٹھ کر بھی مانگے تو رب قبول فرماتا ہے، کعبہ کی تو بات ہی الگ ہے۔ لیکن اب سماعت فرمائیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ خود بھی پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے۔ تیرے حرام مال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، تیرا حرام مال یہ دنیا کا مولوی تو لے لے گا، یہ دنیا کے جو ہے لوگ تیرے مال کو قبول کر لیں گے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو اپنے نبیوں کو حکم دیا ہے، کیا فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم وہ جو ہم نے تمہیں عطا کیا، واعملوا صالحا اور نیک اعمال کرو، انی بما تعملون بصیر علیم، بے شک وہ چیز جو تم کرتے ہو علیم میں جاننے والا ہوں۔ پھر حضور نے دوسری آیت بھی فرمائی، وقالا، پھر حضور نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے وہ لوگوں جو ایمان والے ہو کھاؤ پاک چیزوں میں سے، ما رزقناکم وہ جو ہم نے عطا کیا۔ یہ دو آیتیں مبارکہ حضور نے تلاوت فرما کر پھر حضور نے ذکر کیا ایک مرد کا، اس کو سماعت کیجیے گا، فرمایا ثم ذکر الرجل، پھر ذکر کیا ایک مرد کا، فرمایا یطیل السفر، جو لمبے سفر سے آیا ہوا تھا، اشعث اکبر یمد یدیہ الی السماء، جو لمبے سفر سے جو ہے آیا ہوا تھا، تھکا ہارا تھا اور سفر کی تھکاوٹ کے آثار اس کے چہرے پہ تھے، اس کے جو ہے جسم جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے جسم جو ہے پراگندہ تھا، پراگندہ بال تھا، اور عاجزی کے ساتھ وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے رب اے میرے رب۔ حالانکہ جب کوئی بندہ اللہ کو پکارتا ہے یا ربی، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کہے تو نے مجھے پکارا ہے، اے میرا بندہ بول تجھے کیا چاہیے۔ جب رب کو کہتا ہے نا یا ربی، رب جو ہے بڑی محبت سے اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ بندہ عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا ربی، اتنا نہیں، حدیث میں لفظ ہے یمد یدیہ الی السماء، اس کا حال یہ ہے کہ یوں اپنے ہاتھوں کو یوں بلند کر کے، وہ یوں ہاتھوں کو بلند کر کے یا ربی یا ربی یا ربی،
کتنی عاجزی ہے. ایسے شخص کی دعا تو قبول ہوگی نا. اب سنیں, حضور نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. حضور نے فرمایا اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کا پہننا حرام کا, اس کی نشو و نما بھی حرام کی. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, تو اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ دوست, اب میں اور آپ سوچیں ہم کیسے مانگیں گے اللہ سے دعا؟ کیا ہم اپنی زندگی میں کبھی یہ سوچا کہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس ہے حلال؟ کیا ہمارے پاس جو ہے وہ حلال کا لباس ہے؟ کیا ہمارا پینا حلال کا ہے؟ ہمارا کھانا حلال کا ہے؟ ہمارا پہننا حلال کا ہے؟ ہماری نشو و نما کیسے ہوئی ہمیں نہیں معلوم. انسان حرام کھاتا ہے اور پھر جملہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ھذا من فضل ربی, یہ میرا رب کا فضل ہے, یہ میرا رب کا فضل ہے. ارے اللہ کا بندہ, یہ تو تجھے رب قیامت کے دن بتائے گا. میرا بندہ, ایک طرف تو نے سود کھایا, ایک طرف حرام کا لقمہ کھایا, ایک طرف لوگوں کے ساتھ تو نے دھوکہ دیا, ایک طرف تو لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے بیٹھ گیا, اور اس کے بعد تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی. کیا تیرا حرام کھانا میرا فضل ہے؟ ایک طرف تو اتنی بڑی جو ہے جسارت کرتا ہے کہ حرام کھاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ کو قبول کرتا ہے, اور دوسری طرف سے تو کہتا ہے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. یاد رکھو, یہ رب کا فضل نہیں ہے, یہ شیطان کا دھوکہ ہے, اور یہ دھوکہ انسان کو بہت نقصان دینے والا ہے. اور بہت حدیث مبارکہ ہیں جو میرے سامنے ہیں جن کو میں ذکر کر سکتا ہوں, لیکن میں اسی پر اپنی بات کو اختتام کر رہا ہوں. میرے دوستوں, آج 25ویں شب ہے, آج بھی موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا کریں, اور یقین مانیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. آپ کہیں پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ تو کام کرنا پڑے گا, کوئی مشکل نہیں ہوگا. آپ نیت تو کریں, آپ ارادہ تو کریں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو جو ہے پریشان جب ہوتا, جب تو کسی اور سے مانگ رہا ہو, تو مدد بھی اللہ سے مانگ رہا ہے. کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو اللہ سے ڈرتا ہے, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے راستہ آسان فرما دیتا ہے. اللہ تیرے لیے ایسا راستہ بنائے گا, تیرے لیے ایسی آسانی فرمائے گا, تجھے معلوم ہی نہیں چلے گا. تو ارادہ تو کر چھوڑنے کا, سود چھوڑنے کا ارادہ تو کر, دھوکہ دینے کی عادت کو ختم کرنے کا ارادہ تو کر. تو آج کے بعد ناپ تول میں کمی نہیں کرے گا, تو اس کا ارادہ تو کر. آج کے بعد تو اچھا راشن بیچے گا, تو اس کا ارادہ تو کر. آج کے بعد تو کاروبار ایمانداری سے کرے گا, تو اس کا ارادہ تو کر. اللہ فرماتا ہے وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اے میرا بندہ میں تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تجھے تصور بھی نہیں ہوگا, تیرے گمان میں بھی نہیں ہوگا, تیرے بہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ تجھے وہاں سے عطا کر دے گا. تو کر تو صحیح. ایک حدیث مبارکہ پھر بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الرزق, بے شک رزق, لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ, موت انسان کے پیچھے ہے ہر وقت, کسی وقت آ جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح موت انسان کے پیچھے بھاگتی ہے, اسی طرح انسان کا رزق بھی انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے, وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے. دوست, جب تک تو آخری لقمہ نہیں کھائے گا نا, تجھے موت نہیں آئے گی, تو نہیں مرے گا. رب نے تیرے لیے وعدہ کیا ہے, جو تیرا رکھا ہے تجھے ملے گا. لہذا خدا کے لیے چھوڑ دیجیے, اپنی زندگی کو بدلیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانوں میں شامل نہ ہوئیے, اللہ تعالیٰ کے دشمنوں میں شامل نہ ہوئیے. بہت نقصان ہوگا, بہت نقصان ہوگا. یہ آپ کہیں کہ میں آج کی رات ہے, اندھیرا کر کے میں آپ کو ڈرا رہا ہوں, میں ڈرا نہیں رہا, میں آپ کو حقیقت سے آشنا کر رہا ہوں. سمجھ جائیں آپ کا فائدہ ہے, نہ سمجھیں آپ کا نقصان ہے. وما علینا الا البلاغ.